السلام علیکم ناظرین۔ سیالکوٹ میں ہونے والے افسوسناک، اندوناک اور دہشتناک واقعے نے پوری پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا دیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستانی امیج کو مزید خراب کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر سیالکوٹ میں ایک سپورٹس کا سامان بنانے والی فیکٹری میں سری لنکن نیشنلٹی ہولڈر مینیجر کو توہین رسالت اور توہین مذہب کے مبینہ الزامات کی بنیاد پر پہلے تشدد کر کے قتل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو سڑک پر گھسیٹا گیا اور بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ اس سارے کے سارے عمل کو نام نہاد مسلمان جنہوں نے یہ عمل کیا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کی وجہ سے کیا گیا، لیکن ابھی تک ان کے اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں آئی۔ ابھی تک انہوں نے اپنے اس دعوے کے کوئی ثبوت پیش نہ کیا۔ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی فورم پہ اس واقعے کو ثابت کیے بغیر ایک شخص کو قتل کر دیا، اور اسلام میں ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس شخص نے توہین رسالت کی یا توہین مذہب کی، تو کیا ان لوگوں نے اس شخص پہ مقدمہ قائم کرایا؟ کیا اس شخص کو عدالت میں پیش کیا گیا؟ لوگ یہاں یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ عدالتوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، عدالتیں مجرموں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس میں آسیہ ملونہ کا کیس سامنے آتا ہے، اس کے بارے میں جس طرح اس کو عدالت کے حکم پہ رہا کر دیا گیا اور پھر وہ بیرون ملک چلی گئی۔ اس واقعے کے باوجود بھی کہ ایک مجرم کو سزا ہوئی اور اس کو پھر رہا کر دیا، اس کے باوجود بھی کسی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے توہین رسالت یا توہین مذہب کی ہے تو آپ کو قانونی طور پر اس جرم کو ثابت کرنا ہے اور پھر اس کو قانون کے مطابق سزا دلوانی ہے، اور یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں سالوں لگ جاتے ہیں سزا کرانے پورے پروسیس میں۔ اگرچہ اس میں حکومت کو قانون کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں زیادہ شفافیت اور تیزی ہو، اور تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اس واقعے میں جو مذکورہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے، اس کے جو محرکات اور جو ابھی تک سچویشن سامنے آئی ہے، اس میں ابھی تک اس شخص پہ جس کو ناحق قتل کر دیا گیا بغیر کسی ثبوت کے، اور وہ ایک دوسرے ملک کا یا فارنر تھا، ایک مہمان تھا، جاب کے لیے آیا ہوا تھا، اس کو ایک جتھے نے پکڑ کر پہلے تشدد کر کے، ایسے ہی جیسے جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اقلیتوں پر اسی طرح سے تشدد کیا جاتا ہے، برما میں اور دوسرے ممالک میں ہوا، تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی وہ مثال قائم کی گئی کہ ایک غیر مسلم کو پکڑ کر بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر اس دعوے کو ثابت کیے کہ آیا واقعی اس نے کوئی توہین رسالت کی تھی یا توہین مذہب کی تھی، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش کو جلا کر پورے ملک کا امیج پوری دنیا میں وہ بھی بھسم کر دیا گیا۔ پورے ملک کے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں اور دوسرے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے گئے ایک جتھے نے۔ اس معاملے میں حکومت کو فوراً جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، جن پہ الزام ہیں، قرار واقعی سزا دی جائے، انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس کے علاوہ دینی، مذہبی، سیاسی جماعتوں جو اپنے اوپر اسلام کا ایک لیبل لگاتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے لیے سیاست میں ہیں، انہیں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے، اور سربراہان کو آگے آ کے بعد جس طرح سے جماعت اسلامی کے سربراہ
نے ابھی اس واقعے پہ، سراج الحق صاحب نے اس واقعے کی کھل کر مذمت کی ہے. اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان، اسی طرح سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی، ان لوگوں کو کھل کے میڈیا پہ آ کے اس واقعے کی مذمت کرنا چاہیے اور اپنے فالورز کو یہ سبق سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کبھی یہ درس نہیں دیتا کہ آپ ایک شخص کو پکڑ کے خود ہی سزا دے دیں. آپ کو اگر کسی پہ الزام ہے تو اس کو آپ نے ثابت کرنا. ابھی کچھ دن پہلے میرے اپنے علاقے میں نے یہ چیز دیکھی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ ایک شخص نے ایک چھوٹی سی بات کو اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پہ ایک دوسرے شخص کے خلاف توہین انبیاء کا مقدمے کے طور پہ یا الزام کے طور پہ پیش کر کے اس شخص کے خلاف اپلیکیشن دے دی تھانے میں کہ اس کے خلاف FIR درج کی جائے. حالانکہ میرے علم میں ہے کہ ان کا آپس کی چپکلش تھی، ان کی کسی سوشل میڈیا کے پوسٹ کے اوپر آپس میں تلخ کلامی ہوئی. تو اب بدلہ لینے کے لیے اس شخص نے دوسرے شخص پہ توہین انبیاء کا مقدمہ کرانے کی ناکام کوشش کی، اور ایون اس نے کھلی کچہری میں وہاں پہ یہ بات کی. تو دوسرے لوگوں نے بھی روکا کہ اگر آپ کو اس کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہے تو ذاتی آپ حوالے سے، لیکن یہ توہین مذہب اور توہین انبیاء کا آپ سہارا نہیں لے سکتے. تو یہاں پہ بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کیا ہے یہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کی اس غیر ملکی مینیجر کے ساتھ کوئی ذاتی چپکلش تو نہیں تھی، کسی بات کے ان کو کوئی رنج تو نہیں تھا، اور پھر انہوں نے اپنے اس گھناؤنے، بھیانک اور کبھی فعل کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر توہین مذہب اور توہین رسالت کا الزام لگایا کر اسے چھپانے کی کوشش تو نہیں کی. تو یہ اب گورنمنٹ کا اور تحقیقاتی اداروں کا، پولیس کا کام ہے کہ اس کو انفولڈ کرے اور جتنے لوگ اس واقعے میں شامل تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ میں اسی طرح کا ایک واقعہ، بھیانک واقعہ ہوا تھا جس میں 2 بھائیوں کو اسی طرح سے ایک جتھے نے تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا، جاں بحق کر دیا تھا، اور ان پہ الزام چوری کا تھا. وہ حالانکہ مسلمان تھے اور رمضان کے مہینے میں کیا گیا تھا. تو ان لوگوں کو بھی ہمیں نہیں پتا کہ کوئی سزا ملی نہیں ملی اس جتھے کو. اسی طرح آپ کے سامنے سیالکوٹ سہیوال میں واقعہ ہوا، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ایک پوری فیملی کو ہلاک کر دیا گیا اور انکاؤنٹر کا نام دیا گیا ان پہ دہشت گردی. لیکن اس واقعے میں بھی اس کی بھی جتنے ذمہ داران تھے سب کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ ریاست کی کمزوری ہے کہ ریاست میں لوگ اب قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں. اس میں دونوں طرف سے ریاست کو دیکھنا ہوگا کہ ایک تو جو قانون ہے اس پہ بروقت اور عدالتی فیصلوں کے مطابق عمل کرایا جائے، اور جو قانونی سکم ہیں ان کو دور کیا جائے. اسی طرح دوسری طرف جو انتظامیہ ہے، انتظامی معاملات میں بھی حکومت کو بلا خوف و خطر اور بغیر کسی اس ڈر کے کہ ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوگا یا اس سے کیا ہوگا، قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور بغیر کسی تعصب کے. یہ نہیں کہ اگر کوئی دینی طبقہ ہے تو اس پہ فوراً ہی قانون کو ایک چھری کی طرح چلا دیا جائے، اور اگر لبرل طبقے ہیں تو اس معاملے کو دیکھا ہی نہ جائے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک سابق گورنر کی ویڈیو آئی، اس پہ بالکل خاموشی ہوگی، کسی نے اس معاملے کو سیریس لیے ہی نہیں. کیونکہ وہ بالادست طبقوں سے تھا. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک مدرسے کے مفتی کی، عالم کی ایک ویڈیو آئی، اس پہ فوراً عمل ہوا. اب حق تو یہ تھا کہ دونوں کے ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا، لیکن کیا کہ ایک طرف مدرسے مولوی کا نام آیا تو فوراً ہی وہاں پہ تمام لبرل طبقے اور تمام پاکستانی جو لبرل میڈیا ہے وہ اچھل رہا. اور دوسری طرف جب ایک گورنر پہ اور اس کی ویڈیو سامنے آئی تمام مبینہ، تو اس کو وہ لوگ اپنے شوز میں ایز اے گیسٹ بلا رہے ہیں بڑے فخر سے، اور نہ کوئی شرم، نہ کوئی نہ اس واقعے کی وضاحت دی گئی کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ کون ہے، اس ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ کیا ہیں، اس کی تحقیق بھی نہیں کی گئی. تو یہ جو باعث ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے
کہ آیا وہ کلین شیو ہے یا داڑھی والا. جس پہ الزام ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس نے کوئی بھی قانون توڑا ہے, کوئی بھی خلاف قانون کام کیا ہے, خلاف شریعت, اس پہ قانون کا یکساں اطلاق ہونا چاہیے. ہمارے سامنے ابھی نور مقدم والا کیس چل رہا ہے, کیونکہ مجرم کافی بااثر ہے, تو ابھی تک پولیس اور عدلیہ کو وہ چکمے ہی دے رہا ہے, اور ابھی تک اس کو ایک واضح طور پہ اس نے قتل کیا ہے. ایک عورت کا سر تن سے جدا کیا, ثابت ہے, سب کے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو سزا نہیں ہوئی اور معاملہ لٹکا ہوا ہے. تو اس طرح سے جب تک قانون کی امپارشل, بغیر تعصب کے اور یکساں طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا معاشرے میں, تو اس وقت تک معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا. اور جب تک اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا تو ملک میں امن اور سکون نہیں آئے گا, ملک میں ترقی نہیں ہوگی, ملک میں سکون نہیں ہوگا. تو خدا را اس ملک میں قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیے, اور بلا تعصب اور بلا تفریق قانون کی عملداری کو یقینی بنائیے. اس میں لوگوں کے سٹیٹس نہ دیکھیں کہ وہ کس کلاس سے ہے, ان کے طبقات نہ دیکھیں وہ کس طبقے سے ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اجازت دیجیے, پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم.